الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا اور اسی نام کی وجہ سے جناب آدم کو خلیفہ بنایا گیا. جناب آدم کو روئے زمین کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے جو خلیفہ بنایا، تو اس خلیفہ بنانے سے پہلے اہل بیت کی معرفت کرائی تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ خلیفہ بننے کے لیے بغیر مرضی الہی اور مرضی اہل بیت کے کسی کو حق نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے خلیفہ بنایا اور اہل بیت کی معرفت بتائی کہ ان ناموں کو پہچانو، یہ نام کس کے ہیں. جناب آدم نے ان ناموں کو بتایا. فرشتوں سے سوال کیا گیا تو فرشتے نہ جواب دے سکے. تو عزیزوں، اہل بیت اس ذات کا نام ہے کہ جس کی مکمل معرفت فرشتے جیسے معصوم خلق کو بھی میسر نہیں ہوئی. لہٰذا اور یہ معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اے علی، تم کو اللہ کو میرے اور تمہارے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا، اور اے علی تم کو میرے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا، اور مجھ کو تمہارے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا. یہ اہل بیت علیہ السلام ایک راز الہی ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا پر ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب دیکھیے، ہم جیسا ہونا اور بات ہے، ہم جیسا بن جانا اور بات ہے. بعض لوگ یہیں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بظاہر اپنے جسم کو دیکھا، رسول کے جسم کو دیکھا، اہل بیت کے جسم کو دیکھا، ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا ہم جیسے. کہنے والوں نے رسول کو اپنا جیسا بنا دیا، لیکن یاد رکھیے گا، ہم جیسا ہونا اور بات ہے، ہم جیسا بن جانا اور بات ہے. اب یہ ان کے بننے کا کمال تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو شک ہو گیا کہ ہم جیسا ہے. ورنہ ہم کسی اعتبار سے ان کے جیسے نہیں، کسی بھی اعتبار سے ہم رسول جیسے نہیں، نہ جسم کے اعتبار سے، نہ خلقت کے اعتبار سے، نہ نور کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ مرتبے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے
ہم اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے، اللہ نے انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب آج کل کے لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مولا علی کی تعریف حد سے زیادہ بیان کرتے ہیں، یہ رسول کی نعت نہیں سناتے، ان کی مجلسوں میں جائیے تو صرف علی علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یہ رسول کی مدح نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں، ہم نے رسول کو جیسا مانا، بہتر مانا، تم نے نبی کو ایسا مانا کہ اپنے جیسا بنا دیا، جبکہ بظاہر لوگوں نے رسول کے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ایک جیسے نظر آ لوگوں نے کہہ دیا کہ رسول ہم جیسے، رسول کے جسموں کو دیکھا، رسول کے بالوں کو دیکھا، رسول کے چہرے کو دیکھا، ایک جیسا نظر آیا، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ مگر یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہم میں اور رسول اسلام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہمارا ہاتھ یہ ہے کہ کوئی بھی دو گھونسا مار کے توڑ دے، مگر خدا کی قسم نبی اکرم کے ہاتھ وہ ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو چاند سامنے آ جائے، اگر وہ اشارہ کر دیں تو بادل آ جائے، اگر وہ اشارہ کر دیں تو چاند شک ہو جائے، ابو جہل کے چہرے پر اٹھا دیں تو چہرہ فق ہو جائے۔ بظاہر ہم میں اور رسول اسلام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ لوگوں نے دیکھا ایک جیسا جسم نظر آیا، کہہ دیا ہم جیسے۔ بھائی ہمارے تھوک میں اور رسول اسلام کے لعاب دہن میں اتنا بڑا فرق ہے کہ دنیا والوں نے اپنے تھوک کو دیکھا اور رسول اکرم کے لعاب دہن کو دیکھا، کہہ دیا ہم جیسے۔ ہمارے تھوک کی اوقات یہی ہے جناب کہ اگر ہم کہیں پر تھوک دیتے ہیں تو اس کے لیے بورڈ لگانا پڑ جاتا ہے کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے انفیکشنز ہوتے ہیں۔ بھائی توجہ ہے نا؟ لیکن آئیے نبی اکرم کے لعاب دہن وہ ہے کہ اگر کھارا پانی میں تھوک دیں تو کھارا پن دور ہو جائے۔ توجہ فرمائے، علی کی آنکھوں میں لگا دیں تو آنکھوں کا درد دور ہو جائے۔ کون کہتا ہے رسول ہم جیسے؟ لوگوں نے رسول کے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے جیسا کہہ دیا، رسول کے لعاب دہن کو دیکھا، اپنے جیسا کہہ دیا، رسول کے دانتوں کو دیکھا، ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول کے دانت ہمارے دانتوں جیسے۔ لاکھوں سلام اس دندان مبارک پر۔ ہمارے دانت یہ ہیں کہ کہیں بھی ٹوٹ جائیں، بغیر دانت کے ہم کھانا کھانے کے لیے مجبور ہو جائیں، لیکن نبی اکرم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جائے۔ بھئی کون کہتا ہے ہم رسول کی مدح نہیں کرتے؟ آؤ ہم سناتے ہیں رسول کہتے کسے ہیں۔ دنیا نے بظاہر رسول کے بالوں کو دیکھا، اپنے بالوں کو دیکھا، کہتے ہیں رسول ہم جیسے۔ بھئی ہمارے بال یہ ہیں کہ کوئی بھی نائی کاٹ کے کہیں بھی پھینک دے، پیروں کے نیچے آتے رہیں، بے ادبی ہوتی رہے، نالیوں میں جاتے رہیں، مگر سنیے نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لیں تو درد سر سے شفا یاب ہو جائیں، ابو صالح کے گھر میں رہ جائیں تو پوری رات فرشتے تسبیح و تقدیس میں رہیں۔ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ارے جب آپ کے بال کا یہ حال ہے تو حال کا کیا؟ ذرا ثابتدار ہو جائیں، توجہ فرمائے عزیزان محترم۔ بظاہر لوگوں نے رسول کو ایک جیسا دیکھا، ان کے جسموں کو دیکھا، اپنے جسموں کو دیکھا، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ بھیا ہمیں اور رسول میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اور جناب یاد رکھیے گا، یہ جو رسول ہم جیسے بن کر آئے ہیں، اللہ نے جو اہل بیت کو ہم جیسا بنا کر بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ہدایت لے سکیں۔ انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا اس لیے نہیں کہ وہ ہدایت انہیں دینے میں آسانی ہو، ہم جیسا اس لیے بنایا تاکہ ہم جیسوں کو ہدایت لینے میں آسانی ہو۔ اب بڑی خوبصورت مثال ہے، مشہور زمانہ مثال ہے، اور یہاں پر بہت سے افراد ایسے موجود ہوں گے کہ جو چائے کے شوقین ہوں گے۔ دیکھیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت کو ہم جیسا جو بنا کر بھیجا ہے۔ اب بہت سے افراد ہیں جو چائے کے شوقین ہیں۔ توجہ رہے، علماء کرام سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کیا اتصال ممکن ہے؟ اللہ بندوں سے بات کر سکتا ہے، سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ اس کی قدرت میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ بظاہر ہم اللہ سے مل نہیں سکتے، اللہ ہم سے مل نہیں سکتا،
تو اب کیا کیا جائے؟ علماء نے اسی مثال کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اسی بات کو، کہ جیسے اللہ بندوں سے نہیں مل سکتے، بندہ اللہ سے مل نہیں سکتے، ویسے ہی انہوں نے سمجھایا کہ جیسے آگ اور پانی کا، جیسے آگ اور پانی کا اتصال ممکن نہیں، ویسے ہی اللہ اور بندوں کے درمیان اتصال ممکن نہیں۔ کیا آگ اور پانی کے درمیان اتصال ہے؟ اگر نہیں ہے تو بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ بات پہنچ جائے تو یہ ثابت کر دیجئے گا کہ بات دل تک اتر گئی ہے۔ سمجھانے جا رہا ہوں، علماء سمجھاتے ہیں کہ اللہ اور بندوں کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ اور پانی، آگ کو پانی میں ڈالیے آگ بجھ جائے گی، یا پھر پانی کو آگ میں ڈال دیجئے تو پانی جل جائے گا۔ پتہ چلا کہ جیسے آگ اور پانی کے درمیان اتصال نہیں، ویسے بندے اور خدا کے درمیان اتصال ممکن نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو گھر میں خود چائے بناتے ہوں گے، یا یہ جانتے ہوں گے کہ چائے بنتی کیسے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو چائے پینی ہو تو کیسے بنائیں گے؟ کیا پانی میں شکر اور پتی اور دودھ وغیرہ ڈال کے آپ آگ پہ رکھ دیں گے چائے بن جائے گی؟ میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے سرکار خدا کے لیے کہ نہیں، کب اگر ہمیں چائے پینی ہو تو کیسے بنائیں گے؟ کہا درمیان میں ایک ظرف لینا پڑے گا، ایک برتن لینا پڑے گا۔ اب اس برتن میں پانی رکھیں گے اور اس برتن کو آگ پہ رکھیں گے۔ بات پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ اب اس برتن کا کام یہ ہوگا کہ وہ آگ کی حرارت لیتا رہے گا، پانی کو دیتا رہے گا۔ ارے بھائی پہنچے ہی نہیں یہاں پر بھائی، اسی لیے اللہ نے اہل بیت کو درمیان میں رکھا کہ وہ وہاں سے لیتے رہیں گے، یہاں دیتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے جناب آدم کو ان ناموں کا واسطہ دیا کہ جن ناموں کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ خدا کی قسم دلیل ہے میرے پاس، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے، نہ خاکی گل ہوتے، نہ بلبلوں کے نغمے ہوتے، نہ رونما آپ کے سامنے یہ رونما حقوق ہوتے، نہ کسی کو گوہر و گلاب کی جستجو ہوتی، نہ سونے چاندی کے کان ہوتے، نہ گلشن نہ سوسن نہ بیابان ہوتے، نہ بستی نہ ناطق نہ صامت نہ آدمدار ہوتے، نہ کوثر نہ طوبہ نہ غلمان ہوتے، نہ حورے نہ جنت نہ رضوان ہوتے، نہ آدم نہ حوا نہ شیش ہوتے، نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ جرجیس ہوتے، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی زیبائی ہوتی، نہ پھولوں کی بدحشانی ہوتی، نہ دریا کے موجوں میں روانی ہوتی، ارے نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی۔ سورت والوں میں یہ سب یوں ہی نہیں کہتا بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ جائیے مسجد میں رکھی ہوئی فضائل الابرار کو اٹھائیے اور پڑھیے حدیث کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ پوری کائنات اگر خلق ہوئی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، انہی ناموں کے صدقے میں کہ جن کی تعلیم اللہ نے جناب آدم کو دی۔ مولا کائنات کے پاس جناب کمیل آئے اور آن کے کہتے ہیں کہ مولا میں جانتا ہوں آپ کے فضائل بے شمار ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی مولا، لیکن آج یہ آپ کا نوکر آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہے کہ علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں۔ اب توجہ ہو جائیں، ذرا سبیدار ہو جائیے گا، اس لیے کہ علی اپنے فضائل اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ کمیل نے اصرار کیا، بڑا اصرار کیا۔ مولا نے کہا کمیل کیا تمہیں کوئی میری فضیلت چھوٹی نظر آتی ہے؟ کمیل نے کہا نہیں مولا، آپ کا نام بڑا، آپ کی فضیلتیں بڑی،
آپ کی ذات بڑی، آپ کے ذات پر اور آپ کی فضیلتوں پر اس کمیل کا سلام ہے، لیکن مولا یہ جاننا چاہتا ہوں آج کہ آپ کی نگاہ میں آپ کے لیے سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ میرے مولا نے کہا کمیل سنو، اس علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلتیں وہ 4 ایسی فضیلتیں ہیں جو علی سے پہلے اللہ نے نہ کسی کو دی تھی نہ کسی کو دے گا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائے، مولا سے محبت کرنے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میری فضیلت سنو۔ کمیل نے کہا مولا سنائیے، آپ کی پہلی سب سے بڑی فضیلت کون سی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی؟ میرے مولا نے کہا سنو کمیل، جیسے میری ولادت کعبے میں ہوئی، نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ کمیل جی مولا میں جانتا ہوں، جیسے آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی نہ آپ سے پہلے، کہ تمہیں نہیں معلوم، قرآن نہیں پڑھا تم نے، کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں تھیں کہ جن کو اللہ نے اپنے گھر سے باہر جانے کو کہا، وہ میری ماں تھی کہ جس کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کو کہا۔ بھئی یہی تو وجہ تھی کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ جب فاطمہ بنت اسد دیوار خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اپنے بطن اقدس کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا، اللہ کی جانب سر بلند کر کے ایک دعا کی، جیسے ہی یہ کرنا تھا کہ دیوار نے راستہ دیا، علی کی ماں کعبے کے اندر آئیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، وضاحت نہیں کروں گا، بس اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے یہی سنا کہ علی اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں 3 دن رہے، نہ کچھ کھایا نہ بولے نہ آنکھیں کھولی۔ 3 دنوں کے بعد رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ نے عجیب جملہ تحریر کیا ہے، سنیے گا، فضیلت جناب فاطمہ بنت اسد ہے کہ رسول اس دروازے سے آئے کہ جو دروازہ خانہ کعبہ کا مشہور دروازہ تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، آپ صاحب کرامت ہیں، آپ صاحب معجزہ ہیں، کیا آپ چاہتے تو دیوار میں راستہ نہ بنتا؟ لیکن یا رسول اللہ بات پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ یا رسول اللہ آپ اسی دروازے سے کیوں آئے کہ جس دروازے سے مکے میں لوگ آتے تھے، جو دروازہ پرانا تھا، آپ چاہتے تو دیوار میں راستہ بن جاتا۔ رسول جواب دیں گے میں جانتا ہوں اس زمانے میں اور آگے کے زمانے میں علی کے دشمن زیادہ آئیں گے، اگر میں اس دروازے سے آتا کہ جس دروازے سے علی کی ماں آئی تھی، دنیا کہہ دیتی کہ راستہ بنا تھا رسول کے لیے، آ گئی علی کی ماں۔ دیکھیے رسول السلام پہنچانا چاہتے ہیں فضیلت مولائے کائنات اور مادر مولائے کائنات، اور یہ بھی معجزہ ہے کہ جس دروازے سے جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہو گیا تھا، اتفاقاً راستہ بن گیا تھا اور علی کی ماں خانہ کعبہ میں چلی گئی، تو اگر اتفاق ہوتا تو اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ بی بی کا یہی تو معجزہ ہے کہ جب کعبے میں گئی تب بھی اسی راستے سے، جب باہر نکلی تب بھی اسی راستے سے، تاکہ ان عقل کے اندھوں کو معلوم تو ہو جائے کہ خانہ کعبہ کہتے کسے ہیں۔ آپ جانتے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ابی الحدید معتزلی، یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات کی مدح میں 80 اشعار لکھے ہیں، اور ان شعروں کو یہ فضیلت ملی چونکہ مولا کی مدح میں تھے، لہٰذا ان شعروں کو یہ فضیلت ملی کہ وہ آج بھی مولا علی کے گنبد میں تحریر ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس شعر کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ شعر پانی پہ پڑھ کے کسی پاگل کو پلا دیا جائے تو پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ توجہ رہے، اگر کسی بیمار کو پانی پہ پڑھ کے اس کے جسم پہ پانی لگا دیا جائے اسے شفا مل جاتی ہے۔ ارے سورت والو، آپ کی خاموشی کو سلام ہے، میں علی کے قصیدے کی بات کر رہا ہوں، ذات کی نہیں۔ جس کے قصیدے میں اتنی طاقت ہو، 80 اشعار
مولا کی مدح میں لکھے. اور بتائیے گیا کہ جب ابو الحدید معتزلی نے وہ اشعار سنانے شروع کیے، طالب علموں کا مجمع تھا، شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک مرتبہ ابو الحدید معتزلی نے اشعار سنانے شروع کیے. سناتے گئے کہ ایک مرتبہ ابو الحدید معتزلی کہتے ہیں، اب سنیے گا ان کے شعر کا ترجمہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیعہ عالم نہیں ہے، غیر شیعہ ہو کے مولا کی مدح میں دیکھیے گا اور معرفت دیکھیے گا. اس نے کہا یا علی، مجھے نہیں معلوم کہ روز محشر حساب لینے والا کون ہوگا، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے، سلام ہو ایسے عقیدے پر سلام. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یا علی، میں جہاں کہیں بھی آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں، شعر سننے کے بعد اپنے مقدر پہ سلام بھیجیے گا، اس لیے کہ آپ مولا علی کی محبت لے کے بیٹھے ہیں. ابو الحدید معتزلی آپ کے لیے کہتا ہے کہ یا علی، میں جہاں کہیں بھی آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے احترام کے لیے جھک جاؤں. جب ابو الحدید معتزلی اس شعر پہ پہنچے نا تو سارے کے سارے شاگرد کھڑے ہو گئے. کہا آپ ہمارے استاد ہیں، لائق احترام ہیں، آپ کی عزت ہے، لیکن اپنے کلام سے یہ والا شعر ہٹا دیجئے، اس لیے کہ جب تک یہ شعر رہے گا ہمیں علی کے چاہنے والوں کا احترام کرنا پڑے گا. ہائے ہائے، جس سے اللہ احترام کرانا چاہے کون بچا سکتا ہے؟ کہ یہ شعر ہٹا دیجئے. اب الحدید معتزلی غیظ میں آئے اور آنے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہوتے ایک سوال کرتے ہیں، تمہیں علی کے شیعوں کا احترام کیوں نہیں اچھا لگتا؟ تم کس کا احترام کرتے ہو؟ سارے شاگردوں نے مل کے کہا سرکار، ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں، کعبے کے آگے سر جھکائیں گے. آئے آئے، جو سمجھ گئے انہیں سلام ہے. ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں. اب الحدید معتزلی کا جملہ ہے، علی رضا کا نہیں. کیسے انہوں نے یہ جواب دیا؟ بے ساختہ کہا، ارے عقل کے اندھو، یہ کعبہ کیا ہے جانتے ہو؟ کعبہ وہ ہے کہ جس میں علی صرف 3 دن رہے ان کے دلوں میں ہمیشہ. کعبہ بنا کہ علی اس میں 3 دن رہے. ان شیعوں کے دلوں میں تو ہمیشہ رہتے ہیں، تم ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ علی کعبے میں آئے. عجیب احمقانہ گفتگو ہے دشمنان اہل بیت کی طرف سے. یہ شیعہ مجلس کرتے ہیں، جلوس اٹھاتے ہیں، تابوت چومتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام بدعت ہیں. اگر کوئی آپ سے سر اٹھا کے کہنا، بے ساختہ جواب دینا، اس لیے کہ ایک بہت اچھی دلیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ 1400 سال پرانی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں دیکھی ایک دلیل جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور ان دشمن علی کے رخسار پر زوردار تماچا بن کر یہ دلیل تمام شیعوں میں تقسیم کر دیجئے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بدعت کرتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، علم چومتے ہیں، تابوت چومتے ہیں. اچھا، خدا کی قسم اگر یہ بات تو ہمیں نیوز چینلز اور میڈیا والوں نے دکھائی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان میں عرب سے مکے کے خانہ کعبہ کے امام جماعت آئے تھے. امام آئے تھے نہیں آئے تھے ابھی کچھ عرصے پہلے، جو حضرات نیوز جانتے ہیں، ابھی 2 سال 3 سال کی بات ہے. لکھنؤ میں آئے اور انہوں نے وہاں نماز بھی پڑھائی. ٹیلے والی مسجد ہے لکھنؤ میں جہاں پہ انہوں نے نماز قائم کی. اچھی بات ہے، لائق احترام ہے بھائی، کعبے کے امام آئے ہیں، لائق احترام ہے، ہم تو عزت کرتے ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں. لیکن یہ بات مجھے میڈیا والوں نے دکھائی کہ جیسے ہی امام مسجد ٹیلا والی سے نماز پڑھا کے باہر نکل رہے تھے،
چاہنے والوں کا ایک ہجوم تھا، کوئی آگے بڑھ کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، کوئی آبا کو چوم رہا تھا، کوئی قبا کو چوم رہا تھا۔ میں کہوں گا بھیا ان کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے ہو، ان کے آبا اور قبا کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو جواب آیا، ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کعبے کے 5 وقت کے امام ہیں، 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی سی بات ہے، جو کعبے میں 5 وقت نماز پڑھائے اس کو تو چومنا جائز ہو گیا، جو کعبے میں پیدا، اس کے تابوت کو چومنا بدعت ہو جائے؟ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو، جس کی ولادت، جس کی وجہ سے کعبہ کعبہ بنا ہو، اس کے تابوت کو اگر ہم نے اٹھا لیا تو صاحب بدعت کر رہے ہیں۔ عجیب احمقانہ گفتگو ہے عزیزوں، لیکن کیا کریں، دشمنوں نے لاکھ کوشش کی کہ علی کو کعبے سے جدا کر دیا جائے۔ کیا کہنے اس علی کے جو کعبے میں پیدا ہوئے، 3 دنوں تک کعبے میں رہے، نہ آنکھیں کھولی، نہ روئے، نہ بولے، اس لیے کہ روئیں گے کیسے؟ رونے کے لیے یہ دیکھیں دنیاوی بچوں کی علامت ہے کہ رونا، لیکن یہ معصومین کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو ایسے بچے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی 3 دنوں کے سن میں کلہ اصغر کو چیرتے ہوئے نظر آ جائیں۔ ابو جہل کو تماچا لگا دیں تو چہرہ اگر اس طرف ہو تو اس طرف آ نہ سکے، اتنا زوردار۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیے ایک سائنس کی بات میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کے حوالے کر دوں، اور یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ افراد یہاں موجود ہیں، آپ تصدیق فرمائیں گے۔ آج کی سائنس کی یہ ریسرچ ہے کہ اگر کسی کی شادی بہت لیٹ ہو، سائنس نے کہا کہ اگر 40 سال کے بعد کسی کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب یہ میری بات تو نہیں ہے، سائنس کی بات ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر 40 سال کے بعد کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہو تو بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ جانے آپ کے سامنے یہ معجزہ ہے خدا کے لیے۔ جناب علی کے والد بزرگوار جناب ابو طالب پر لاکھوں سلام، یہ آج کی سائنس نے بتایا۔ لیکن اب آئیے مولا کی ولادت کب ہوئی؟ کہا جاتا ہے مولا علی کل مل کے 4 بھائی، طالب عقیل، جعفر اور مولا کائنات۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سب سے چھوٹے مولا کائنات، اور یہ بھی عجیب معجزہ ہے کہ ہر بھائی کے درمیان 10-10 سال کا فرق تھا، تو 40 سال تو یوں ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے یہاں، تو کم از کم جناب ابو طالب کی عمر 70 سے 80 کے درمیان ہوگی۔ اب دنیا نے کیا کہا؟ سائنس نے بتایا کہ اگر 40 سال کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو تو کمزور ہوتا ہے۔ لاکھوں سلام ابو طالب پر کہ 70 سے 80 سال کی عمر میں بھی اگر علی کی ولادت ہوئی تو علی نے پیدا ہوتے ہی کلہ ازدر چیر کے بتایا کہ ہم شجاع کے بیٹے ہیں، بزدل کی اولاد نہیں۔ دنیا کی اولادیں اور ہیں، ابو طالب کی اولادیں اور ہوتی ہیں۔ یہ آج کی سائنس ہے عزیزان محترم۔ اگر سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اہل بیت بالکل ممتاز نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے جناب ابو طالب پر کہ جناب ابو طالب کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولائے کائنات چونکہ جناب ابو طالب کے بیٹے، اور دستور زمانہ یہ تھا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ پروردگار مولا کائنات کی ولادت جناب ابو طالب کے گھر میں ہونے دیتا، یہ اپنے گھر میں تم نے کیوں ولادت کرائی؟ اچھا یہ بھی بات ہے کہ جناب ابو طالب مولا کائنات جناب ابو طالب کے بیٹے، آپ کی ولادت خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر میں، اور رسول خدا کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد 3 اور 5 سال کی عمر میں آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت کر گئے۔
زندگی بھر اللہ نے اپنے حبیب نبی کو جناب ابو طالب کے گھر میں رکھا. سوال سمجھیے گا جزانے محترم. ایک پروردگار وجہ کیا ہے کہ زندگی بھر رسول جبکہ تیرا محبوب نبی تھا تو اپنے محبوب نبی کو اپنے گھر میں پیدا کرواتا, علی کو ابو طالب کے گھر میں رہنے دیتا. اللہ جواب دے گا کہ میں دنیا کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول کو ابو طالب کے گھر میں اس لیے رکھا تاکہ ابو طالب کے کھانے کی ضمانت ہو جائے. دنیا نے الزام لگائے نا کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب کافر تھے. ارے بھائی جس کے آگوش میں مسلمانوں یا تو یہ بتائیے کہ مدینے میں کوئی مسلمان کا ایسا ہوٹل تھا جہاں رسول اپنے والدین کے بعد کھانا کھاتے رہے. جناب ابو طالب کو کافر کہنے والوں, یا پھر یہ مانو کہ 55 برس کم از کم 55 برس رسول جناب ابو طالب کے گھر میں کھانا کھاتے رہے. کہ رسول کی ولادت, رسول کو ابو طالب کے گھر میں رکھ کے اللہ نے رزق کی ضمانت لے لی اور ابو طالب کے بیٹے علی کو کعبے میں پیدا کرا کے ابو طالب کے خون کی طہارت کی ذمہ داری لے لی. دیکھیں یہ معجزہ ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے لوگوں کے لیے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوگی. اچھا میں ٹاپک سے دوسری طرف نہ چلا جاؤں. کمیل سوال کر رہے ہیں, واقعہ یہیں پر تو تھا. کمیل پوچھ رہے ہیں مولا ماشاءاللہ جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے نہ کوئی ہوا تھا نہ کوئی ہوگا. دیکھیے بولیے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں مجلسیں سنی جا رہی ہیں, توجہ رہے. کہ جیسے کعبے میں آپ پیدا ہوئے نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا. مولا کو دوسری فضیلت سنائیے. کمیل بے قرار ہیں, بے تاب ہیں. ارے مولا کی زبان سے جو کائنات کا سب سے بڑا اولا ہو اس کی زبان سے اپنی فضیلت. ایک مرتبہ کمیل نے اصرار کیا مولا دوسری فضیلت بتائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. کمیل نے کہا تو سنو. مولا نے کہا سنو کمیل, کہ میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسے کعبے میں میری ولادت ہوئی نہ مجھ سے پہلے کسی کی ہوئی تھی نہ میرے بعد کسی کی ہوگی. میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے شب ہجرت اللہ نے میرے نفس کو خریدا نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا. اچھا یہ فضیلت ایسی ہے جو مولا کائنات کو خود پسند ہے, جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملے گی. شب ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے, ہمیں وضاحت میں نہیں جاؤں گا زیادہ. علی بستر رسول پہ سو رہے تھے, کفار قریش آئے, آنے والوں نے دیکھا کہ نبی سو رہے ہیں. آنے والوں نے یہی سمجھانا کہ نبی سو رہے ہیں. غور فرمائیے گا زانے محترم, کفار قریش نے علی کو غلط مانا. کچھ دنوں کے بعد جب مولا کائنات نے معجزات دکھانے شروع کیے, کرامات دکھانے شروع کیے, پوری ایک قوم پیدا ہو گئی نصیری جس نے علی کو خدا مان لیا. بھئی دونوں نے غلط مانا. جنہوں نے علی کو نبی سمجھا انہوں نے بھی غلط سمجھا, جنہوں نے علی کو خدا سمجھا. اب میں جملہ کہہ دوں, لاکھوں سلام اس ذات علی پر کہ اگر کسی نے علی کو غلط بھی سمجھا یا نبی سمجھا یا خدا سمجھا. دیکھیں میرے مولا علی کی ذات کیا ہے کہ اگر کسی نے علی کو غلط بھی مانا تو یا نبی مانا یا خدا مانا. اب دیکھ جائیے آپس میں بہت سے بچے مذاق میں ایک دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں, مزہ آتا ہے, ہنسی مذاق اچھی بات ہے, آپس میں مذاق کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اس نام علی پر میری جان قربان ہو جائے. دیکھیے عربی اور اردو لغت میں, اردو ڈکشنری میں ایک نام ہے جس کو, ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں محمل. محمل لفظ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر میں کسی کے یہاں مہمان ہوا,
اب صاحب خانہ نے مجھ سے سوال کیا، مولانا کچھ چائے وائے لیں گے؟ محمل اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ چائے کہا، چائے کے معنی ہیں، وائے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پانی کے معنی ہوتے ہیں، وانی کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ بھائی سمجھیے گا، میں کسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نام علی لینے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر کسی کے نام کو لوگ بگاڑتے ہیں تو محمل لفظ میں لے جاتے ہیں۔ محمل کیسے؟ کہ پانی وانی، روٹی ووٹی، کھانا بانا۔ اب بگاڑیے، اگر اوقات ہو تو علی کا نام بگاڑے، علی ولی۔ ہائے 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 ہائے، دنیا نے بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے بھی ایسا نام دیا کہ دنیا لاکھ کوششیں کر لے، نام بگاڑنے سے بگڑنے والا نہیں ہے۔ علی کو بگاڑو گے تو ولی بنے گا۔ تو علی بستر رسول پر۔ کمیل نے کہا اچھا مولا جی، آپ جیسے کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ جیسے شب ہجرت اللہ نے آپ کے نفس کو خریدا، نہ کسی کے نفس کو خریدا تھا، نہ کسی کے نفس کو خریدے گا۔ کمیل نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا سرکار بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی زبان سے یہ فضیلتیں سنتے ہوئے، مولا وہ تیسری فضیلت سنا دیجئے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ مولا نے کہا کمیل سننا چاہتا ہے تو سنو کہ جیسے کعبے میں میری ولادت ہوئی، نہ مجھ سے پہلے کسی کی ہوئی تھی، نہ میرے بعد کسی کی ہوگی۔ جیسے شب ہجرت اللہ نے میرے نفس کو خریدا، نہ کسی کے نفس کو خریدا تھا، نہ کسی کے نفس کو خریدے گا۔ توجہ ہو جائے، ایک مطلب مولا نے کہا کمیل سنو، میری تیسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے میری ولایت کا اعلان غدیر میں کرایا، نہ کسی کا اعلان ہوا تھا، نہ کسی کا اعلان ہوگا۔ کہ کمیل تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے جتنے سخت انداز سے اپنے محبوب سے غدیر میں گفتگو کی، اس انداز سے کبھی کی نہ تھی۔ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ۔ اب لفظ بلغ سے ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ بہت سے لوگ ہیں، خود میرے ساتھ بھی یہ ہوا، لکھنؤ میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا تو کہنے والوں نے کہا کہ مولانا نے اپنی پوری مجلس فضائل پڑھ کے چلے گئے، ایک جگہ نماز کے بارے میں نہیں بتایا، ایک جگہ روزے کے احکام نہیں بتائے، ایک جگہ تبلیغ نہیں کی۔ ارے عزیزوں، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ منبر سے علی والوں کو نماز کے طریقے بتائے جائیں۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مولانا نے اپنی پوری مجلس فضائل پڑھ دیے، ایک جگہ بھی تبلیغ نہیں کی۔ یاد رکھنا، تبلیغ نماز روزے کو نہیں کہتے۔ جاؤ پورے قرآن میں ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا، لفظ تبلیغ سے بنا ہے بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، اللہ کہہ دیتا، اللہ کہہ دیتا کہ نبی اگر آپ نے نماز کا اعلان نہ کیا گویا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اللہ کہہ دیتا کہ نبی اگر آپ نے روزے کے احکام نہ بتائے گویا کہ آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ پتہ چلا وہ کون سا عمل ہے؟ کا لفظ تبلیغ بھی، چونکہ لفظ یہ عربی گرامر کی بات ہے، بلغ بنا ہے لفظ تبلیغ سے، اور پورے قرآن میں صرف مولا کی ولایت کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ نے کہا اے نبی اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، اگر علی نہیں ہے سارے کے سارے بیکار۔ اگر علی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر علی کے تبلیغ بھی نہیں ہوتی۔ دنیا نے لاکھ کوششیں کی، علی غدیر کے میدان میں کمیل کو سنا رہے ہیں کہ جیسی ولایت کا اعلان میرا ہوا،
نہ کسی کا ہوا تھا نہ کسی کا ہوگا. اچھا ایک جملہ کہہ دوں, دنیا گھومنے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں, بہت سے خطیبوں کو آپ نے دیکھا اور بہت سی جگہوں کے ممبروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور نہیں دیکھا ہے تو گوگل پہ اور یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. چاہے لندن کے ممبر کو دیکھ لیجئے, امریکہ کے ممبر کو دیکھ لیجئے, ایران کے ممبر کو دیکھ لیجئے, پاکستان کے ممبر کو دیکھ لیجئے, ہندوستان کے ممبر کو دیکھ لیجئے. جہاں بھی آپ کو ممبر نظر آئے گا, ایک وقت میں ایک ممبر پر ایک ہی خطیب ملے گا. ہائے ہائے ہائے, آپ اللہ جانے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. بھائی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دنیا میں کوئی بھی ممبر دیکھ لو, ایک وقت میں ایک ہی خطیب ملے گا. واحد ممبر غدیر میں تھا جس میں ایک ساتھ دو خطیب آئے. جملہ سنو, ایک نے بولا تو قرآن بنا, ایک نے بولا تو نہج بلاغہ. واحد ممبر. ہم نہیں مانتے, ہم نے رسول کو علی کو مولا بناتے ہوئے دیکھا نہیں, لہذا ہم کیسے مان لے. آج کے لوگوں سے سوال کریے کہ بھائی آپ مولا کی ولایت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہم وہاں پر موجود تھے نہیں, وہ ایک زمانے کی بات ہے. ہم نے رسول کو مولا بناتے ہوئے دیکھا نہیں, ہم کیسے مان لے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم نے علی کو نبی کو مولا بناتے ہوئے دیکھا نہیں تو تم نہیں مانتے. مجھے یہ بتاؤ, کیا تم نے جنت کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. آئے ہائے آئے ہائے, کہ پیارے نبی نے بتایا. جنت کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. سلسبیل کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. فرشتوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. بھائی حد ہو گئی. آدم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انصاف کیجئے گا صورت والوں. پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. نوح کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. موسیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. عیسیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. پھر مانا کیوں؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھئی دنیا میں تم نے جنت کو دیکھا, مان لیا. دوزخ کو دیکھا نہیں, مان لیا. ابراہیم کو دیکھا نہیں, مان لیا. نوح کو دیکھا نہیں, مان لیا. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا. جسے نبی نے غدیر کے میدان میں سوالات کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی, من کن تو کہہ کے بتایا بھی, اسے مانتے نہیں. اس کو ماننے سے انکار کر دیا. بھائی جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا, جسے نبی نے دکھایا بھی سنایا بھی, اب کیا کیا جائے؟ انہیں نظر ہی نہیں آیا, عقل پہ پردے جو پڑے تھے. المختصر کمیل نے کہا مولا میں جانتا ہوں جیسے غدیر میں آپ کی ولایت کا اعلان ہوا, نہ آپ سے پہلے کسی کا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کسی کا ہوگا. خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا صورت والوں. آخری فضیلت جو میرے مولا کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت ہے, سب سے بڑی فضیلت ہے. جب کمیل نے کہا مولا میں جانتا ہوں ساری آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب ایک مرتبہ میرے سرکار علی فضیلت سنانے سے پہلے ایک افتخار کے عالم میں آئے, جھومنے لگے اور افتخار کے عالم میں آ کے کہتے ہیں اے کمیل یاد رکھنا یہ جو فضیلت سنانے جا رہا ہوں اس علی کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسی زوجہ مجھے ملی, ہائے ہائے ہائے,
اکبر، یہ کیسی فضیلت تھی کہ جس پر علی افتخار میں آئے اور مفتخر ہو کر میرے مولا نے فرمایا کمیل جیسی زوجہ اللہ نے مجھے عطا کی نہ کسی کو ملی تھی نہ کسی کو ملے گی، خدا کی قسم جس کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہو، اس کی ذات کا کیا کہنے۔ اب مولا نے فخر کیا، بہت سے زمانے کے بڑے بڑے آئے اپنے رشتے لے کر، رسول نے انکار کر دیا۔ صرف بڑے بڑے نہیں، بڑوں کے بھی بڑے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا رشتہ پیش کیا، کیا رسول اللہ ہم عقد کرنا چاہتے ہیں۔ رسول نے کہا یہ رشتہ یہاں کا نہیں ہے، یہ رشتہ وہاں سے آیا ہے، یہ رشتہ وہاں کا آیا ہے۔ اور مولا کائنات کی عقد کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا عقد اس موضوع پہ، حالانکہ مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، حالانکہ یہ موضوع اپنے اندر پورے ایک مجلس کا وقت لے گا کہ کس طریقے سے آپ کا عقد ہوا اور عقد میں کیا کیا اہتمام رسول نے کیا، خود مولا کائنات نے کیا اہتمامات کیے، اور کس طریقے سے آپ کی جب رخصتی ہوئی ہے تو کس طریقے سے یہ نورانی لوگوں کا جلوس چلا۔ شہزادی دلہن ہے اور اس میں تمام ازواج نبی بھی موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، اور مولا کے چاہنے والے بھی وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ ہمارے یہاں جیسے شادیوں میں صحرا پڑھا جاتا ہے، ویسے کچھ اشعار تاریخ میں موجود ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں اپنوں نے بھی مولا کی اور بیوی کی مدح کی ہے اور غیروں نے بھی مدح کی ہے۔ حیات رہی کبھی اور آپ کے سامنے وہ اشعار سناؤں گا کہ جو اسلام کی نامور خاتون، انہوں نے بھی بیوی کے قصیدے پڑھے ہیں اور مولا کائنات کی فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، وہ فرماتی ہیں کہ اس عقد کے بارے میں کیا کہوں کہ جس میں دولہا وہ بنا ہے کہ جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ جملے اشعار میں موجود ہیں ان کے، اور وہ پورے اشعار موجود ہیں ان کے۔ خیر، تو مولا کائنات نے فخر کیا کہ جیسی زوجہ مجھے ملی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ جناب فاطمہ بی بی اس ذات کا نام ہے کہ جن کو تاریخ نے ام ابیہا بھی کہا، ام المصائب بھی کہا گیا، اس لیے کہ آپ کے اوپر مصیبتیں ایسے گرائی گئیں کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جاتی تو دن رات میں بدل جاتے۔ یہ شعر آپ صرف سنتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ بی بی نے یہ کیوں کہا۔ آپ جانتے ہیں دن کا رات میں تبدیل ہو جانا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہم نے خالی شعر سنا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے ذرا۔ خدا کے لیے اگر شعر سمجھ جائے نا تو بیوی کی مصیبتوں کا اندازہ ہو جائے۔ ابھی کچھ سال پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے، 10 محرم کو ایک آندھی آئی تھی، شاید بزرگوں کو یاد ہو، ہماری طرف تو آئی تھی بہار کے علاقے میں۔ کالی آندھی کہا گیا اس کو، اور ایسی آندھی تھی کہ ایک دوسرے کو کوئی نظر نہیں آتا تھا دن میں۔ اب جانتے ہیں دن رات میں کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ قیامت کے آثار میں سے ہے۔ جب مصیبت ٹوٹ جاتی ہے نا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کالی آندھی میں بہت سے گھر برباد ہو گئے، بہت سے لوگ یتیم ہو گئے، بہت سے،
عورتیں بیوہ ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کالی آندھی اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر آئی، اپنے ساتھ ایک قیامت لے کر آئی. یہی وجہ ہے عزادارو کہ دن کی رات میں سیاہ ہو جانا اس بات کی علامت ہے گویا کہ قیامت آ گئی. مدینے والوں نے بی بی پر ایسا ظلم کیا. لکھنؤ میں ایک روضہ تعمیر ہے جس کو کہا جاتا ہے بیت الحزن، آپ کے یہاں بھی ہوگا. اور بی بی کا معمول تھا، چونکہ مدینے میں جہاں بی بی رہتی تھی نا، دشمن بی بی کو رونے نہیں دیتے تھے. رات کو جب کبھی بی بی کو بابا یاد آ جاتے تھے تو صبح صبح مدینے کے لوگ آ کے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہا کرو کہ ذرا آہستہ رویا کریں، ان کے رونے کی آوازیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. عزادارو انہی وجہوں سے بی بی ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں پہ ایک درخت تھا. آپ جانتے ہیں وہاں پہ بی بی جا کے رویا کرتی تھی، اپنے بابا کا پرسا بابا پہ گریا کرتی تھی. اسی وجہ سے آج وہاں پہ بیت الحزن تعمیر ہوا، رونے والا گھر. ہاں عزادارو یہ رونے والے گھر سے ایک جملہ اور یاد آتا ہے. ایک رونے والا گھر ماں کو ملا اور ایک رونے والا گھر بیٹی نے خالی کروایا. جب شام میں سید سجاد کو یزید نے بلایا اور بلا کے کہا یزید تم رہا ہو گئے ہو، سجاد تم رہا ہو گئے ہو، چاہو تو یہاں رہو چاہے تو مدینے چلے جاؤ. مولا سجاد نے رہائی کا نام سنا، فوراً پھوپھی زینب کے پاس آئے اور آن کے کہتے ہیں پھوپھی اماں آج یزید نے ہمیں رہا کر دیا. سنیں گا عزادارو وہ زینب جو کربلا سے لے کر آج تک قیدی رہی، جیسے رہائی کا نام سنا نا بے ساختہ کہتی ہیں سجاد یزید سے کہہ دو کہ میرے رونے کے لیے کوئی گھر خالی کرا دے، اس لیے کہ کربلا سے لے کر یہاں تک ہم نے جب بھی رونا چاہا کسی نے تازیانے مارے تو کسی نے تماچے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. مقاتل لکھتے ہیں کہ کربلا میں شب کے اندھیرے میں سکینہ، ننھی سکینہ عزادارو 3.5 برس کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے کہ بچی بے ہوش ہو کر زمین کربلا پہ گر گئی. عزادارو اس بچی کو کیا معلوم کہ ہمیں کتنے تماچے مارے گئے، لیکن عزادارو اتنے تماچے تو ضرور مارے گئے کہ بچی بے ہوش ہو گئی. یہی وجہ تھی کہ زینب نے کہا سجاد ہم نے جب بھی رونا چاہا کسی نے تماچے مارے کسی نے تازیانے مارے. عزادارو رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کو رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. رونے پہ پابندی تو کربلا والوں پر تھی. ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، جب بی بی کا جنازہ جناب فاطمہ کا جنازہ گھر سے اٹھایا جا رہا تھا نا، مدینے کا عالم یہ تھا کہ بی بی نے چونکہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں مدینے کے لوگ نہ آنے پائے. اسی وصیت پر عمل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں شہزادی کا جنازہ اٹھایا گیا. لیکن عزادارو احساس کر سکیں گے تو کر لیجئے گا، میرے مولا حسین کی مظلومیت کو محسوس کیجئے گا. ادھر اماں کا جنازہ گھر سے نکلا. اے عزادارو کبھی احساس کیجئے گا جب کسی کے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے نا تو اولادیں برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے کہ نظروں سے ماں کا جنازہ اوجھل ہو رہا ہے، بچے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. لیکن ہائے رے مظلومیت حسین، اماں کا جنازہ لے جایا گیا. حسین اپنے آستین اپنے کپڑوں کے اندر اپنے منہ کو چھپا کے بآواز کو دھیرے دھیرے کر کے روتے جاتے اماں آج یہ حسین کھل کے رو بھی نہیں سکتا. ہاں عزادارو یہی وجہ تھی کہ وہ ماحول مدینہ اور شام کا کہ شام میں لیجئے گھر خالی ہو گیا. بس 2 جملے مصائب تمام.
رونے کا گھر خالی ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے، میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، یا یہاں اولاد والے جن کی بیٹیاں ہیں نا، وہ احساس کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں سکینہ اتنی کم سن بچی، لیکن اس کو پردے کا بڑا خیال تھا۔ اس باحیا بچی کو پردے کا بڑا خیال تھا، لیکن وہی سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ روایت کہتی کہ جب سامان قیدی لوگوں میں واپس کیا گیا تو چادریں بھیجی گئی۔ روایت کہتی ہے کہ رباب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی چادر اٹھایا، لیلا نے اپنی چادر اٹھائی، فروا نے اپنی چادر اٹھائی، زینب نے بڑھ بڑھ کے سب کو چادریں دی، لو اپنی چادر لے لو، لو اپنی چادر لے لو۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسی تشت میں ایک ننھی سی چادر بھی تھی جس کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ زینب نے چادر کو ہاتھ میں اٹھایا، اے سکینہ اب یہ چادر کون لے گا؟ اے بچی تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، اے بیٹی سکینہ ہماری چادریں تو مل گئی لیکن تم ہمارے ساتھ نہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، پروردگارہ ان روتی ہوئی آنکھوں کے صدقے میں مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب کے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب عزاداروں کو جلد از جلد زیارت کربلا اور زیارت نجف شام تمام زیارتوں کے شرف سے مشرف فرما۔ یہ پروردگارہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنا سکے جیسا ہمارا امام زمانہ چاہتا ہے۔ اے پروردگارہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، مولا کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے انہیں جلد از جلد شفاء کلی عنایت فرما۔ اے پروردگارہ جتنے بھی حضرات اس مجلس میں آئے ہیں ان سب کے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر کی آمد ہو اور شر کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس کے ناصران میں شمار فرما۔ معتم